اللہ اکبر، 11 بجنے والا ہے اور بادل بھاگ چکے ہیں آسمان سے، صفایا ہو چکا ہے، چلے گئے، غائب ہو گئے ہیں۔ ستارہ چمک رہا ہے، کیسا چمک رہا ہے، اتنا صاف شفاف ہے آسمان۔ اور کہاں کا چمک رہا ہے؟ وہ یہ دیکھو، ایک وہ چمک رہا ہے، وہ دیکھو اوپر بھی میرے، بالکل یہ دیکھو دکھ رہا ہے۔ اور کدھر ہے؟ اور اچھا، اللہ کے حکم سے بادل تو چلے گا ابھی فی الحال، ٹھیک ہے، 23 مئی 2022۔ وہ دیکھو ایک وہ رہا اتنا صاف شفاف آسمان ہوا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، ایسا صفایا ہوا ہے۔ تو وہ جمگٹا جو سارا آیا تھا اس ٹائم، ابھی وہ سب صاف و شفاف، کس کے حکم سے؟ اللہ واحد القہار کے حکم سے۔ کیا پتہ لگا 23 مئی 2022 کے دن کتنی مرتبہ اللہ نے اپنا نام لکھ کے دکھایا بادلوں کے ذریعے؟ کیا معلوم ہوا بھائی؟ معلوم یہ ہوا کہ جس کا نام فزیکلی سامنے لکھا ہوا ہے نا درخت پر، للہ، بہرحال اندھیرے میں بھی آج دیکھ لو نا ایک دفعہ پھر سے، للہ، بس جو کچھ دکھایا اس نے دکھایا۔ اب لاہور شہر کی خبروں پہ کچھ بھی آتا جاتا رہے، وہ تو نیوز چینل والے جو رپورٹنگ کرتے ہیں نا، اصل میں اس سے تو مزید ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، ویلیڈیشن ہوتی ہے کہ لیجنڈ جو اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کے جو بات کر رہا ہوتا ہے نا، یا کوئی بات کہتا ہے یا کچھ، جب اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے گھر کے اوپر صرف کیمرے سے ویڈیو نہیں بناتا، شہر کے اندر خبریں پلٹ جاتی ہیں، خبریں بدل جاتی ہیں۔ جب اللہ کے حکم سے کچھ ہوتا ہے تو شہر کی خبریں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہاں ایسا ہی ایسا ہوا ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ اللہ نے خیر پریکٹیکل سے خود ہی ثابت کر دیا ویسے ہی۔ اللہ کنٹرولز دا ویدر سسٹم، اللہ کنٹرولز دا کلاؤڈز۔ شام میں دیکھا تھا کیسے پانی کے قطرے برسا کے دکھایا اللہ نے، ویڈیو کے دوران ہی، ریکارڈنگ کے دوران۔ اگر کوئی اور اللہ کے سوا تھا، اللہ کو روک کے دکھاتا نا، اللہ نے چاہا بارش کرنا، پانی برسانا، اس نے برسا دیا میرے اوپر، اور کہیں لاہور شہر میں جہاں چاہے ہوگا ڈیفینیٹلی برسایا ہوگا، خالی میرے اوپر تو نہیں نا۔ لیکن میں تو جو فوٹیج کے اوپر جو سین ریکارڈ ہوا ہے وہ تھا مزے کا، ہے نا، کیسے میں ادھر سے چلتا ہوا یہاں تک آیا تھا، ادھر ہی آیا تھا، ادھر یہ پلنگ والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میں نے کیا یہی بولا تھا نا، کروا لے کوئی اگر اللہ نہ چاہے۔ اب مومنٹ دیکھیں آپ، منہ سے جملہ پورا ہوا ہی ہے اسی ٹائم کا، اور اللہ نے چاہا کہ چلو بھائی پانی برسا دیتے ہیں، اور اللہ نے برسا کے دکھا دیا۔ اس سے پہلے کلیم کر کے بیٹھا تھا نا، میں بتایا تھا نا، کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی گاڈز گاڈیس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لیڈر جو دعوے کرتا ہے نا، وہ منہ کے فائر نہیں کرتا، وہ جو کہتا ہے واقعی میں ایسا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو جو لوگ عقل استعمال کر سکتے ہیں وہ مان لیں، اگر مان لیں گے تو جہنم میں جا کے مرنے سے بچ جائیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے، اندھیرے میں کیسا لگ رہا ہوں ویسے، ہاں ویسے ایک بات بتاؤں مزے کی، جو دوزخ کا جو عذاب ہے نا، دوزخ جہنم جو اللہ نے بنائی کافروں کے لیے، پانی بھی نہیں ملے گا پینے کو وہاں، ایسا صاف ستھرا والا پانی نہیں ملے گا۔ اب یہ بھی پتہ نہیں کتنا صاف ستھرا ہے، نارمل پانی کہاں اتنا زیادہ پاک صاف ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوتا ہی ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں جہنم میں اتنی جو شکل میری دکھ رہی ہے نا، اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا۔ اور میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، اچھا اندھیرے کا ٹائم ہے، اور اس وقت اللہ کے فضل سے میں یہ بنا رہا ہوں۔ درخت کو بھی لے لیتے ہیں نا، وہ بھی وٹنس رہے گا ابھی اس وقت کے بیان کے ساتھ میں۔ میرے جو بیان مولوی تو ہوں نہیں، وہ والا بیان نہیں ہے، بات سن لو، سیدھی بات کر رہا ہوں۔ دوزخ میں جہنم میں بند کر دیا جائے گا، کافروں کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی غیر مسلم اور کفر میں مرتے ہیں انہیں بند کر دیا جاتا، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا، ان کی ہڈی پسلی توڑ دی جاتی ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے تو جنت کے اندر بہت کچھ ہے، بڑی سکون ہے، صحیح بتا رہا ہوں، بہت سکون کی لائف ہے۔ ابھی مجھے جتنا سکون مل رہا ہے میں نہیں بتا سکتا، مطلب کیسے بتاؤں،
مطلب اس فیلنگ کو کیسے بتاؤں. یہ کہہ سکتا ہوں مجھے بہت سکون مل رہا ہے, بٹ یو کین ناٹ فیل اٹ جو مجھے مل رہا ہے اس وقت انوائرمنٹ میں. سو اللہ کا فضل ہے جس پہ چاہے کرتا رہے. بٹ اور یہ وہ ایک منٹ, یہ وہ والا لاہور شہر ہے ابھی چند دن پہلے کی دیکھ لینا, 2-3 دن پہلے, وہ جمعے والے دن سے اسٹارٹنگ اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے موسم ٹرانسفارم ہونا شروع ہوا تھا اچانک سے. اسی دن فوٹیج اور کورس میں نے بنایا تھا اللہ کے ویدر کنٹرول کے حوالے سے, سسٹم کے حوالے سے, تبھی سین شروع ہوا تھا, ورنہ گرمیوں تپش سے دیکھ لینا خبروں کو کیا حال ہوا تھا. سو میں بات کر رہا تھا کہ سکون اور اس کی جہنم کی, تو ایمان والوں کے لیے بڑا سکون ہے زندگی میں بھی, موت سے پہلے بھی بڑے سکون میں رہتے ہیں. ذہنی سکون بہت ہوتا ہے, بہت ذہنی سکون ہوتا ہے. اور جو اللہ کے ڈسبلیور ہوتے ہیں ذہنی سکون سے, ذہنی قلبی سکون سے محروم رہتے ہیں. جتنا مرضی میڈیٹیشن کر لیں, جتنا مرضی مراقبے کر لیں, جتنا مرضی روحانی چلے کر لیں, غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں, کچھ بھی کر لیں, قلب دل کا سکون تو مل نہیں سکتا. ٹھیک ہے, محروم رہتا ہے, بے سکونی, ایک اندر سے خالی پن رہتا ہے ان کے اندر. وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈسکنیکٹڈ ہے. سو اور جہنم میں ان کے لیے کیا ہے, جو غیر مسلم رہ کے مر جائے, اللہ کو نہ مانے خدا, وہ بھڑکتی آگ کے اندر, اور جیسے کسی کو کمرے میں بند نہ کر دیا جائے اور دھوئیں کے اندر دھواں چھوڑ دیا جائے اور کمرے میں بند کر دیا جائے, اور کالے دھوئیں میں, یہ شکل بھی نظر نہ ہے. ابھی یہی بات کرنے میں چاہ رہا تھا, اتنی جو شکل دکھ رہی ہے یہ بھی نہیں دکھے گی, اتنا کالا اندھیرا پن ہوگا. اور کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے جلائے جائیں گے, کچھ وہ ہوں گے جن کو یہ پانی نہیں ملے گا. یہ دیکھو, یہ پانی نہیں ملے گا, اس پانی کی جگہ پیپ بھری ہوئی ہوگی. فرض کرو کہ گلاس دیا جائے اور پیپ بھر کے گلاس دے دیا جائے کہ یہ پیو, اس طرح پلایا جائے گا ان کو جو کافر ہیں, یعنی کہ غیر مسلم ہیں, اور جو غیر مسلم رہ کے مر جائیں. اور کھلانے کے لیے ان کو کیا ملے گا, کانٹوں کے درخت دیے جائیں گے, کھاؤ اس کو چبا کے. اور جب وہ کانٹے کے چبائیں گے نا تو بس یہیں پھنس جائے گا حلق کے اندر. جب وہ حلق میں کانٹا سو تو کسی کو کانٹے کا دے دو پوری ایک ٹہنی کانٹے کی, کھاؤ اس کو, کیا کرے گا کھا کے, گیا کام سے وہ, اس کے تو لگ گئے بھائی بہت برے. سو اسی لیے بتاتا ہوں کہ زندگی کے اندر جاگتے ہوئے اگر عقل کو کوئی استعمال کر لے غیر مسلم, اس کی بچت ہو جائے گی. اتنی کامن سینس کی بات ہے, عقل سے کوئی سوچ لے, اگر اللہ اس کائنات کا خدا نہیں ہوتا اور اگر اللہ کا اس کائنات پہ کوئی کنٹرول نہ ہوتا تو اللہ کیسے اپنا نام بار بار لکھ دیتا ہے عربی زبان کے اندر. اور یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ جب لیجنڈ بات کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ یہ کیا ہوا, پھر یہ اسی وقت جب بات کی تو بارش کے قطرے بھی اسی وقت ٹپک گیا تھا. کہ ہر چیز کیا اتفاق ہی ہو رہی ہوتی ہے, نہیں, ہر چیز اتفاق نہیں ہوتی. اتنے میریکلز اللہ نے ڈیمونسٹریٹ کیے ہوئے, اور محمد ذیشان ارشد چینل پر میریکلز کی جو لشکر کھڑے ہوئے ہیں, وہ جو اس نے اپنے لشکر تیار کیے ہوئے, لیچر کی آرمی کے لشکر, وہ کو کم ہے, چرند پرند درند. اگر لائبریری بنانے پہ آ جائے نا دنیا کے بہت سارے انسان مل کر, تو اتنی ڈسکوری ہوگی کہ حد ہے. اور یہ تو وہ نیچر کا لشکر ہے زمین کے اوپر دکھا ہے کیمروں پہ. کب زمین کے اندر کی بات بتا دیتا ہوں, ریمائنڈ کرا دیتا ہوں ایک پرانا لیسن. زمین کے اندر کروڑوں مسلمانوں کی کروڑوں نیک مسلمانوں کی تر و تازہ لاشیں موجود ہیں, بنا کیمیکل استعمال ہوئے, تر و تازہ حالت میں اللہ کے حکم سے. پھر وہی بات, اللہ کنٹرولز دا نیچر سسٹم ایز ویل. ویدر سسٹم, نیچر سسٹم, وہ نیچر میں ہی آتی ہے. ارتھ بھی نیچر میں ہی آتا ہے. سو اللہ کنٹرول کر رہا ہے نیچر کو. سو اللہ نے اپنے تمام نیک مسلمانوں کی لاشوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے, اور تمام ان کو جو کفر پہ مر گئے اللہ ان کی لاشوں کو سڑا گلا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, بدبودار کر دیتا ہے. تو کسی کو اپنے دین پر عمل کر کے مرنے کے بعد ملا کیا؟ مسلمان کو تو, نیک مسلمان کو تو جسمانی طاقت بھی مل رہی ہے, روحانی طاقت بھی مل رہی ہے. میری دیکھ لینا ویڈیو شاہ عقیق بابا پر, روح جو سرجن روح ہے, غیر مسلم لا علاج غیر مسلموں کا علاج کر رہا ہے, ان کی روح کر رہی ہے. پاکستان میں فیچر ہے کئی نیوز چینل پر. کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ روحانی طاقت, روح کی طاقت سے. روح اللہ نے دی ہوئی ہے وہ پرمیشن, وہ کر رہے ہیں. سو بات یہ ہے کہ جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں, وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام کوئی خالی خیالی ایسے دین نہیں ہے, یہ کائنات کے بادشاہ کا دین ہے. اور اصل فائدہ کیا ہے ایمان پہ آنے کا؟ ارے بھائی, ایمان قبول کرنے کے بعد جو طاقتیں اللہ سے ملتی ہیں, جسمانی طاقت بھی وہ دیتا ہے, بندہ محنت کرے, روحانی طاقت تو دیتا ہے. لیکن جب موت ہو جاتی ہے, جب موت انسان کی ہو جاتی ہے, پھر جو روحانی اور جسمانی طاقتیں وہ تو نیک مسلمانوں کی ختم ہی نہیں ہوتی کبھی, اور کافروں کی ختم ہو جاتی ہیں. جسم بھی سڑ کے ختم, اور روح بھی جہنم کے عذاب میں گرفتار, روح بھی کچھ نہیں کر سکتی, علاج آپریشن وغیرہ.
سو اتنا بہت ہے عقل والوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کریں. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, لوگ خود عقل استعمال نہیں کرتے اور کفر کو